خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو میں تذکرہ کیا ہے کہ پاکستان نے جو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، ایسے ہی معاہدے میں ہم ترکی اور قطر کو بھی شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے ایسا پیش ہو رفت جائے تو بہت ہی اچھا. نہ دیکھیں، ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس کے اوپر کچھ اور ابتدائی میٹنگ تو ہوئی ہیں، اس کے جو ہے وہ امکانات بھی ہیں. اس کے امکانات ہیں. اور دوسری جو بات اپنا متحدہ عرب امارات کی طرف سے سن رہے ہیں، وہ نہ ہو تو بہتر ہے. سر وہ تو ان کا اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے آفیشیل اپنے اسٹیٹمنٹ میں اس کو اناؤنس کیا ہے کہ اسی جنگ کے دوران جو تھے نیتن یاہو نے محمد بن زائد سے ملاقات کی ہے. یو اے ای نے ڈینائی کیا لیکن انہوں نے سرکاری طور پہ تصدیق کیا اسرائیل نے. تو یہ انفارچونیٹ ہے. بالکل یہ انفارچونیٹ. تو یہ ایک گہری لکیر ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئے سرے سے میرے خیال ہے پھر گئی ہے، سرخ لکیر، جس کے ایک طرف جو ہے یو اے ای لیکن اور انشاءاللہ اسرائیل اور تعالیٰ اس لکیر کو بھی مٹانے کا کریڈٹ اور سیرا جو ہے وہ پاکستان کی ساری ہوگا انشاءاللہ. سر لیکن ترکی سے آپ کی ابتدائی میٹنگز بھی ہوئی ہیں اس اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے، اور مجھے اچھا لگا سن کے کہ قطر سے بھی بات ہو رہی ہے. قطر ماضی میں ریلکٹنٹ تھا. قطر کا ماضی کا خیال یہ تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ رکھے گا. تو اگر قطر بھی ساتھ آ جائے تو اور بھی اچھا ہو جاتا ہے. یہ میوچل ڈیفنس پروڈکشن جو ہے وہ ایک نیا بوسٹ ملے گا اسلامک ممالک کے لیے. بالکل. اور اس میں پاکستان کا بھی بہت فائدہ ہے. پاکستان تو اس میں کی فگر ہوگا نا، کیونکہ آپ کی ڈیفنس پروڈکشن تو یہیں ہو سکتی ہے یا ٹرکی میں ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. اور یہ اگر ایسا ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے خطے کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے دن ہیں ایران کی ٹاکس دوبارہ اسلام آباد کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ٹاکس تو کسی لمحے پہ بھی بند ہی نہیں ہوئی. یہ ٹاکس جو ہیں وہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جیسے ڈی پی ایم صاحب بات کر رہے تھے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو، فیلڈ مارشل صاحب نے نہ کیا ہو، وزیر اعظم نے نہ کیا ہو، بلکہ انہوں نے اپنے میں جو جس سمت جو ہے وہ اس کام کو انہوں نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. تو یہ تو کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کام نہیں ہو. رانا صاحب جیسے ہی ایران والا مسئلہ حل کی طرف جائے تو آپ کو ایک اجلاس بلانا چاہیے جس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہوں، قطر کے، ترکی کے اور ایران کے وزیر خارجہ ہوں، اور اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک سمٹ کروانا چاہیے ان ممالک کا. جی بالکل. تاکہ مشترکہ حکمت عملی سے اپنے دفاع کو آپ مضبوط کر سکیں. ایسے جو اجلاس ہیں جس سے پوری دنیا کو بھی اور اس خطے کو بھی اور خاص طور پہ مسلم امہ کو جو ہے وہ تقویت ملے، تو یہ بڑے بارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، بڑے ضروری ہیں یہ.